جی الشعراء، اس میں رسولوں کا پیغام اور اس کا رسپانس نظر آئے گا، یعنی پوری صورت میں دیکھتے ہیں کہ رسول اپنا پیغام دوسروں تک دیتے ہیں، اپنی قوم کو ڈلیور کرتے ہیں، اور اس کے بعد قوم کا رسپانس کیا ہوتا ہے وہ آپ اس صورت میں پڑھیں گے۔ بہت سارے انبیاء کا اس میں تذکرہ آپ کو ملے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین میم، تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں۔ شاید آپ خود کو ہلاک کرنے والے ہیں کہ وہ مومن کیوں نہیں ہوتے۔ آپ پیچھے دیکھیں، آپ پچھلی اگر اس سورت کو جو پچھلی لاسٹ آیا تھی اس کو دیکھیں تو یہی ہے کہ جو عذاب اس لیے نہیں آتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی۔ تو یہاں اب آپ نے فرمایا اللہ کا باخی نفسک، شاید آپ خود کو ہلاک کرنے والے ہیں کہ وہ مومن کیوں نہیں ہوتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے رو رو کے تڑپ تڑپ کے دعا کیا کرتے تھے، امت کے لیے ایمان لانے والا مسلمان بنانے کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ تو یہ دعاؤں کا نتیجہ ہے، لیکن اتنی تڑپ کہ آج وہ تڑپ ہمیں ہمارے بچوں کے لیے نظر نہیں آتی، ہماری وہ دعائیں اپنے بچوں کے لیے نظر نہیں آتی۔ ہم کہتے ہیں ہمارے بچے جو ہے نا وہ دنیاوی ڈگریاں حاصل کر لیں، سرٹیفکیٹ لے لیں، MBBS بن جائیں، لیکن کیا ہماری تڑپ قرآن کو حاصل کرنے کے لیے، یعنی اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں؟ کیا ہماری تڑپ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تفسیر پڑھائیں؟ کیا ہماری تڑپ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھا انسان بنائیں؟ کیا ہماری تڑپ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو دین کی طرف لگائیں؟ کیا ہم ان کو زبردستی پکڑ پکڑ کے نماز کے لیے لے کے آتے ہیں؟ فجر کے لیے جو بچے نماز نہیں پڑھتے سختی کرتے ہیں؟ نہیں کریں گے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کس طرح سے ہلاک کرنے والے ہوتے۔ ان نشاء ننزل علیہم من السماء، اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی نشانی اتار دیں، پھر ان کی گردنیں ان کے سامنے جھکنے والی ہو جائیں، اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی مگر وہ اس سے منہ موڑنے والے ہوتے ہیں۔ پس یقیناً جب انہوں نے جھٹلا دیا ہے تو اب جلد ہی ان کے پاس ان کی خبریں آئیں گی جن کا یہ مذاق اڑاتے تھے۔ کیا انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر قسم کی کتنی عمدہ نباتات اگائی ہیں؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین سے کس طرح سے فصلیں اگاتا ہے، کس طرح سے نباتات اور بیج کو اگاتا ہے۔ بے شک اس میں یقیناً ایک نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور یقیناً آپ کا رب سب پر غالب ہے، نہایت رحم والا ہے۔ اور جب آپ کے رب نے موسیٰ کو پکارا کہ تم ظالم قوم کے پاس جاؤ، فرعون کی قوم کے پاس، کیا وہ نہیں ڈرتے؟ یہاں سے آگے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیت نمبر 10 سے سٹارٹ ہو گیا ہے۔ فرعون کی قوم کے پاس کیا وہ نہیں ڈرتے؟ قال ربی، اس نے کہا اے میرے رب، یقیناً میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ اب نبیوں کو بھی خوف تھا، اب یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کہ وہ فرعون کے پاس جانے سے ڈرتا ہے۔ تو ہمیں کبھی بھی آپ یہ نہ سوچیں کہ میں دعوت دوں گی تو مجھے بڑا پیار ملے گا، مجھے سارے واہ واہ کریں گے، نہیں۔ آپ کو ہر طرح کی مشکلات فیس کرنی پڑیں گی، تنقید سننی پڑے گی، کوئی آپ سے روٹھ کے چلا جائے گا، کوئی آپ کی بات نہیں سنے گا، یا آپ کسی بھی بات پہ عمل جب کریں گے نا، آپ کہیں گے یہ رسم و رواج میں نے نہیں کرنی، مہندی نہیں کرنی، چلو اس بات پہ آ جائیں کہ میں مہندی نہیں کروں گی، اور آپ کی بیٹے کی شادی ہے، میں مہندی نہیں، آپ سٹیپ لے سکتے ہیں؟ آپ کے اولاد تو ناراض ہو جائے گی، وہ کیا کرے گی؟ بہو آنے سے پہلے ہی وہ ناراض ہو جائے گی کہ انہوں نے مہندی نہیں کی، بیٹا ناراض ہو جائے گا۔ کیا آپ یہ سٹیپ لے سکتے ہیں؟ گھر والے، باقی گھر والے، بیٹیاں اولاد میرے سے ناراض ہو جائے گی۔ ماں سٹیپ لے سکتی ہے، ماں باپ یہ کر سکتے ہیں، صرف ان میں ہمت ہونی چاہیے۔ کام جب آپ نیکی کرنے والے ہوں گے، تبلیغ کرنے والے ہوں گے، صرف تبلیغ یہی نہیں ہے کہ قرآن کی، آپ اس پہ عمل کریں نا، اصل چیز تو عمل ہے۔ خود اپنے گھر سے شروع کریں، جب آپ گھر سے شروع کریں گے آپ کو ڈر بھی لگے گا کہ پتہ نہیں میں کیا کیا مشکلات فیس کرنی پڑے مجھے، ہوں گی، لیکن ہمت نہیں ہارنی۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام ڈرے، ان کو بھی خوف آیا، تو پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا اے میرے رب، یقیناً میں ڈرتا ہوں کہ مجھے جھٹلا دیں گے، اور میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے، اور میری زبان چل نہیں رہی۔ آپ کوئی ڈیسیژن لے، اور ایسا جو آپ کے خاندان میں ایک عام رسم و رواج ہو۔
آپ کہیں میں نے یہ نہیں کرنا، تو آپ یقیناً 100 دفعہ سوچیں گی کہ کیا ہوگا، بیٹے کا ریئیکشن کیا ہو گیا، بیٹی کا کیا ہوگا، ہسبینڈ کا کیا ہوگا، خاندانوں والوں کا کیا ہوگا، وہ کیا کیا باتیں ہوگا، یقیناً سینہ تنگ ہوگا اور میری زبان چل نہیں رہی، لیکن آپ ہارون کی طرف وہی بھیج دیں اور مجھ پر ان کا ایک گناہ بھی ہے، پس میں ڈرتا ہوں کہ مجھے قتل کر دیں گے، وہی جو قبطی کو انہوں نے قتل کیا تھا۔ اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں، پھر تم دونوں ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ، یقیناً ہم تمہارے ساتھ خوب سننے والے، اور تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، پھر دونوں کو کہو یقیناً ہم رب العالمین کا پیغام پہنچانے والے ہیں، یہ کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ فرعون نے کہا کیا ہم نے اپنے ہاں تمہیں بچہ سا نہیں پالا تھا اور تم ہمارے ہاں اپنی عمر کے کئی سال رہے؟ اور فرعون کے احسان جتلا رہا ہے کہ 30 سال تم یہاں رہ کے گئے ہو، تمہیں پالا پوسا ہے، تمہیں کھلایا پلایا ہے۔ اب کیا تھا، فرعون نے اپنے سارے احسانات جتلانا شروع کیے کہ اپنی عمر کے کئی سال یہاں پہ رہے ہو، تو اس کو اتنی شرم نہیں آئی یہ کہتے ہوئے کہ وہ اللہ جس نے تو مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے اتنا بڑا بنایا، تو آج میں اس کی عبادت نہیں کرتا، میں اس کو نہیں مانتا۔ فعلت کلتی، اور تم نے اپنا وہ کام کیا جو تم نے کیا، اور تم نہ شکروں میں سے ہو۔ جیسے ہمیں کوئی کسی کو اپنے پاس رکھیں تو ہم کیا کہیں گے، اگر وہ ہماری بات نہ سنے تو ہے نہیں شکرا، وہی اس نے کیا۔ موسیٰ نے کہا میں نے یہ کام تب کیا تھا اور جب میں راستہ گم کرنے والوں میں سے تھا، پھر جب مجھے تم سے ڈر لگا تو میں تم سے بھاگ گیا، تو میرے رب نے مجھے حکمت عطا کی اور مجھے رسولوں میں سے بنا دیا۔ یعنی یہ وہ بات ان کو یاد دلا رہے ہیں جب انہوں نے قبطی کو قتل کیا تھا، تو کہتے اس وقت تو میں بھٹک گیا تھا، من الضالین، بھٹک گیا تھا، پھر میرے اللہ نے مجھ کو کیا کیا، حکمت دی، اور حکمت اور رشد یہ آنا بہت بڑی، اس لیے اس کی دعا بھی کیا کریں۔ اور یہی وہ احسان ہے جو تم مجھ پر جتا رہے ہو کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔ فرعون نے کہا اور رب العالمین کیا ہے؟ اب یہاں بھی پیچھے بھی آپ نے سورہ پڑھا وما رب العالمین، رب رحمان کیا ہے، اب یہاں پہ رب العالمین کیا ہے؟ قال رب السماوات والارض وما بینہما، حضرت موسیٰ نے کہا وہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے، اگر تم یقین رکھنے والے ہو۔ فرعون نے اپنے ارد گرد والوں سے کہا کیا تم سن نہیں رہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ موسیٰ نے کہا وہ تمہارا رب ہے، تمہارے پہلے باپ دادا کا بھی رب۔ اب حکمت یہ ہے کہ وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے باپ دادا کا بھی رب ہے۔ فرعون نے کہا تمہاری طرف جو رسول بھیجا گیا یقیناً وہ مجنون ہے۔ موسیٰ نے کہا وہ مشرق و مغرب کا اور ان کے درمیان کا رب ہے اگر تم سمجھتے ہو۔ فرعون نے کہا اگر تم نے میرے سوا کسی کو معبود بنایا تو میں ضرور تمہیں قید کیے ہوئے لوگوں میں شامل کروں گا۔ اس نے دھمکایا، تھریٹ کیا۔ موسیٰ نے کہا کیا اگر میں کوئی واضح چیز تمہارے سامنے لے آؤں، یعنی اگر میں کوئی ایسی دلیل لے آؤں، ایسی واضح چیز لے آؤں، معجزہ لے آؤں تو کیا تم مانو گے؟ فرعون نے کہا اگر تم سچوں میں سے ہو تو اسے لے آؤ۔ آپ نے اسی وقت اپنی لاٹھی ڈال دی جو اچانک کھلم کھلا زبردست اژدہا بن گئی، اور اس نے اپنا ہاتھ نکالا تب وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکدار تھا۔ یہ 2 معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے۔ انہوں نے کہا آپ اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دیں اور شہروں میں اکٹھا کرنے، یعنی فرعون نے اپنے ارد گرد کے سرداروں سے کہا یقیناً یہ ایک ماہر جادوگر ہے، ارادہ رکھتا ہے کہ اپنے جادو سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے، تو تم کیا حکم دیتے ہو؟ اس نے اپنے کہہ لیں کہ اپنے کابینہ کے لوگ بلا لیے، منسٹر بنا لیے کہ اب کیا کیا جائے۔ انہوں نے کہا آپ اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دیں اور شہروں میں اکٹھا کرنے والے بھیج دیں۔ ظاہری بات ہے جب اس نے سوال کیا تو منسٹر جو ہے نا وہ ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، تو انہوں نے بھی ہاں میں ہاں ملایا کہ ٹھیک ہے جادوگروں کو بلاؤ۔ وہ ہر بڑے ماہر جادوگر کو آپ کے پاس لے آئے۔ پھر ایک متعین دن کے مقررہ وقت پر تمام جادوگر اکٹھے کیے گئے اور لوگوں سے کہا گیا کیا تم جمع ہونے والے ہو؟ تم آؤ گے شاید کہ ہم جادوگروں کے پیروکار بن جائیں اگر وہ غالب رہنے والے ہوں گے۔ پھر جب تمام جادوگر آ گئے تو انہوں نے فرعون سے کہا ہے کیا یقیناً ہمارے لیے ضرور کچھ صلہ ہوگا اگر ہم غالب آ گئے؟ فرعون نے کہا کیوں نہیں، ہاں یقیناً، تب تم ضرور مقرب لوگوں میں سے ہو جاؤ گے، تم منسٹر بن جاؤ گے۔ موسیٰ نے ان سے کہا پھینکو جو بھی تم پھینکنے والے ہو، تو انہوں نے اپنی رسیاں اپنی لاٹھیاں پھینک دی اور انہوں نے کہا فرعون کی عزت کی قسم یقیناً ہم ضرور غالب آنے والے ہیں۔ پھر موسیٰ نے اپنی لاٹھی پھینکی، تب یکا یک وہ نگل رہی تھی جو جھوٹ وہ گڑ رہے تھے۔ پھر سارے جادوگر سجدے کی حالت میں ڈال دیے گئے
انہوں نے کہا ہم جہانوں کے رب پر ایمان لائے ہیں، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ پھر اس پر ایمان لائے اس سے پہلے ہی کہ میں تمہیں اجازت دوں، یعنی فرعون نے کہا کہ تم اس پر ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں، یقیناً وہ ضرور تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب لوگ کچھ معجزات دے کے فوراً ایمان لے آتے ہیں، جیسے کہ یہ جادوگروں نے کیا، کچھ جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ ایمان لے کے آتے ہیں، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی تو حضرت ابو بکر صدیق وہ پہلے تھے جو جنہوں نے اسلام قبول کیا، فوراً لے آئے، انہوں نے کوئی آگے سے چون چرا نہیں کیا، دیکھا اور ایمان لے آئے، سنا اور ایمان لے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے سالوں بعد ایمان لے کے آئے، حضرت حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کتنے سالوں بعد ایمان لے کے آئے، یا خالد بن ولید جو جنگیں بھی جنہوں نے لڑی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور اس کے بعد پھر اسلام قبول کیا۔ تو دیکھیں کہ ایمان کے بھی دو یعنی ہوتے ہیں حصے، ایک جو ہے فوراً کسی بات کو آپ نے سنا تو فوراً ایمان لے آئے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ، یقیناً وہ ضرور تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، سو بے شک جلد ہی تم جان لو گے، میں ضرور تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سم سے بری طرح کاٹوں گا اور تم سب کو ضرور بری طرح سولی چڑھاؤں گا۔ انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں، یقیناً ہم اپنے رب کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں۔ جب انسان کو یقین ہوتا ہے کہ میں نے اتنا بڑا کام کیا ہے، اس کے بعد کوئی بھی آپ کو تنقید کرے، کوئی بھی سزا سنا دے، اس کے بعد پھر جب آپ اللہ کی خاطر کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت اور بولنے کی طاقت دے دیتے ہیں، برداشت کرنے کی بھی ہمت دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس وقت انہوں نے کیا کہا کوئی حرج نہیں، آپ جو بھی مجھے سزا دو گے مجھے منظور ہے، یقیناً ہم اپنے رب کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں۔ جب انسان کو امید ہوتی ہے اللہ پر کہ اللہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا، یقیناً ہم طمع رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطاؤں کو معاف کرے گا، کیونکہ ہم ہی سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وہی بھیجی کہ میرے بندوں کو رات کو لے کر چلو، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ تو فرعون نے شہروں میں اکٹھا کرنے والوں کو بھیجا، یقیناً یہ لوگ بے شک ایک تھوڑی سی جماعت ہیں، بلا شبہ وہ ضرور ہمیں غصہ دلانے والے ہیں، اور یقیناً ضرور ہم سب چکنے رہنے والے ہیں، یعنی بڑے ہم ایکٹیو رہیں گے، پہرا دیں گے، ہر طرف سے فوجوں کو بلائیں گے تاکہ یہ کچھ ہمارے ساتھ گڑبڑ نہ کر دے۔ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، تو ہم نے انہیں باغ اور چشموں سے نکالا اور خزانوں اور عمدہ جگہ سے، اور اس طرح ہوا اور ہم نے بنی اسرائیل کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا۔ تو انہوں نے سورج نکلتے ہی ان کا پیچھا کیا، پھر جب دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا یقیناً ضرور ہم پکڑے جانے والے ہیں۔ انفارچونیٹلی موسیٰ علیہ السلام کو اچھے ساتھی نہ ملے، جو جان نچھاور کرنے والے تھے وہ نہ ملے، یعنی کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو کہے کہ ہم آپ کی ہر بات کے پیچھے آپ چلتے ہیں، بلکہ کیا کہا قال کلا، موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، یقیناً میرے ساتھ میرا رب ہے وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ کیوں کہا تھا یہ، کیوں نہیں کہا ان معینا کہ ہمارے ساتھ ہمارا ربنا ہمارا رب ہے؟ اس لیے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ میرے ساتھ جو جان نچھاور کرنے والے تو ہے نہیں، میرے یہ ساتھی میری مکمل طور پہ میری حمایت کرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ وہ غلام تھے، ان کے اندر دماغی طور اندرونی طور پہ وہ غلامی کا ان کے دماغ تک غلامی چھائی ہوئی تھی، تو اس لیے وہ موسیٰ علیہ السلام کی کوئی بھی بات اور اس طرح سے کہ ہم اپنے جان نچھاور کرنے والے، ایسا نہیں تھا۔ اور ہم نے موسیٰ کو وہی بھیجی کہ اپنی لاٹھی کو سمندر پر مارو، بس وہ پھٹ گیا تو ہر حصہ ایک عظیم پہاڑ جیسا ہو گیا، اور دوسرے فریق کو ہم نے وہاں قریب کر دیا، اور ہم نے موسیٰ کو اور ان سب کو جو اس کے ساتھ تھے نجات دلائی، پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا۔ بلا شبہ اس میں یقیناً ایک نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے کہتے اتنا فاصلہ تھا کہ بس ایسے تھا کہ جیسے پکڑنے والے ابھی بس پکڑے جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیونکہ ان کو غرق کرنا تھا، جیسے ہی وہ آخری بندے پار ہوئے تو ان کو غرق کر دیا گیا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ واقعہ سٹارٹ ہو رہا ہے، اور آپ انہیں ابراہیم علیہ السلام کی خبر پڑھ کر سنائیں جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تم کس کی عبادت کرتے ہو۔ اب دیکھیں کہ انہوں نے کس سے پنگا لیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے بات کی، ان سے مخاطب ہوئے، انہوں نے کہا ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، بس ہم انہی کے مجاور بن رہے ہیں۔ ابراہیم نے کہا کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو، یا وہ تمہیں نفع پہنچاتے ہیں یا وہ نقصان دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا بلکہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا کہ وہ ایسا ہی کرتے تھے۔ ابراہیم نے کہا تو کیا تم نے دیکھا جن کی تم عبادت کرتے ہو
تم اور تمہارے پہلے باپ دادا بھی، سو بلا شبہ وہ سب میرے دشمن سوائے ایک رب العالمین کے جس نے مجھے پیدا کیا، پھر وہی میری رہنمائی کرتا ہے۔ دیکھیں کہ اس میں یعنی انہوں نے کہا سب میرے دشمن ہیں، اس میں باپ، اس میں سب جتنے بھی خاندانی لوگ سب دشمن ہیں سوائے میرے رب کے۔ اب ان کو پتا چل گیا تھا کہ کوئی بھی ایمان لانے والا نہیں، جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی میری رہنمائی کرتا ہے اور وہی مجھے کھلاتا اور وہی پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، اور جب مجھے موت آتی ہے اور جب مجھے موت دے گا پھر وہ مجھے زندہ کرے گا، اور جس سے میں تما رکھتا ہوں کہ جزا کے دن وہ میری خطا بخش دے۔ اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے، اور میری سچی ناموری پچھلوں میں باقی رکھنا، یعنی میرا نام جو ہے وہ باقی دنیا تک رکھنا، اور مجھے نعمت بھری جنت کے وارثوں میں بنانا، اور میرے رب کو اور میرے باپ کو بخش دے، یقیناً وہ گمراہوں میں سے تھا، اور مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جب لوگ اٹھائے جائیں گے، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ ہی بیٹے، مگر اللہ تعالیٰ کے پاس سلامتی والے دل کے ساتھ آئے گا، یعنی الا من ات اللہ بقلب سلیم۔ تو قلب سلیم جو ہے اسکالر کہتے ہیں 3 اوقات ہیں کہ جب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میرا دل جو ہے وہ قلب سلیم ہے یا نہیں۔ پہلا جو سٹیپ ہے یا پہلا وقت ہے جب انسان تنہا ہوتا ہے تو وہ کس طرح کے کام کرتا ہے، اس کی سوچ، اس کے کام کس طرح کے ہوتے ہیں تنہائی میں۔ دوسرا جو ہے ذکر کی محفل میں جب ہوتا ہے تو تب کیا وہ خواہشات ایسی تمنا آ رہی ہوتی ہیں کہ جو اس کو خواہشات اور ایسی تمنا ایسی خواہشات جو دنیا میں لگا دے، یا ایسی شکوک و شبہات جو اس کو دین سے دور کر دے کہ ایسے تو نہیں ہے۔ اگر ایسے ہے تو پھر سمجھ لے کہ اس کا قلب سلیم نہیں ہے، اس کے پاس دل جو ہے وہ سلیم نہیں ہے۔ تیسرا جو ہے وہ ایسا اوقات جب وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، یعنی اس کا دل قرآن کو سننے میں لگتا ہے، وہ جب سنتا ہے تو اس کو سکون ملتا ہے، یا پھر جب وہ قرآن کو پڑھتا ہے تو بوجھل دل سے پڑھتا ہے، قرآن کو سنتا ہے تو بوجھل دل سے سنتا ہے۔ یہ 3 اوقات ہیں۔ اب آپ نے خود سے جج کرنا ہے کہ ان 3 اوقات میں جب میں تنہائی میں ہوتی ہوں تو میں کیا کرتی ہوں، کیسے کام کرتی ہوں، ذکر کرتی ہوں، اللہ کو یاد کرتی ہوں، یا کچھ اور کام، اسی طرح سے محفل میں اور قرآن کی تلاوت میں۔ اس سے انسان کو پتہ چلے گا کہ میرا دل کیسا ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جنت متقی لوگوں کے قریب لائی جائے گی، اور جہنم بہکے ہوئے لوگوں پر ظاہر کر دی جائے گی، اور ان میں سے کہا جائے گا کہ وہاں ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو، اللہ کے سوا، اللہ تعالیٰ کے سوا کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا وہ اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں؟ پھر وہ اپنے اور بہکے ہوئے لوگ بھی اوندے منہ اس میں ڈال دیے جائیں گے، اور ابلیس کے لشکر سب کے سب اور کہیں گے، اور وہ سب اس میں باہم جھگڑیں گے، اللہ کی قسم بلا شبہ ہم کھلی گمراہی میں ہیں، جب ہم تمہیں جہانوں کے رب کے برابر ٹھہراتے تھے، اور ہمیں گمراہ نہیں کیا مگر ان مجرموں نے ہی۔ بس اب ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والوں میں سے نہیں، اور نہ کوئی گرم جوش دوست ہے، تو کاش کے واقع ایک دفعہ ہماری واپسی ہو تو ہم مومنوں میں سے بن جائیں، لیکن جو ایک دفعہ چلا گیا وہ واپس نہیں آئے گا، جس کو موت آ گئی وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آئے گا۔ بلا شبہ اس میں یقیناً ایک نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور بلا شبہ آپ کا رب یقیناً سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، جب ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو، یقیناً میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ امین یعنی امانت دار۔ امانت دار کا مطلب کہ جو مجھے ملتی ہے وہی ایز اٹ میں تمہیں سنا دیتا ہوں۔ فاتقوا اللہ واتقون، بس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، بس، اور میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، بلا شبہ میرا اجر تو جہانوں کے رب کے ذمہ ہے، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ انہوں نے کہا کہ ہم تجھے مان لیں، حالانکہ تیرے پیچھے وہ لوگ چلے ہیں جو سب سے ذلیل ہیں۔ جو ان کے فالوورز تھے ان کو وہ کیا کہتے تھے کہ یہ ذلیل ہیں، یہ مڈل کلاس کے ہیں، لوور کلاس کے ہیں، اس لیے ہم اس کی تمہاری بات نہیں سنتے۔ نوح علیہ السلام نے کہا اور مجھے کیا معلوم کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں، مجھے تو ان کے کاموں سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ کس طبقے سے ہیں۔ ان حسابهم الا علی ربی لو تشعرون، ان کا حساب میرے رب ہی کے ذمے ہے، کاش تم سمجھتے، اور میں ایمان والوں کو نکال دینے والا نہیں ہوں، میں تو صرف کھلا ڈرانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا اے نوح
یقیناً اگر تم باز نہیں آؤ گے تو یقیناً ضرور تم سنسار کیے گئے لوگوں میں سے ہو جاؤ گے، یعنی ہم تمہیں بھی سنسار کر دیں گے۔ اب دھمکیاں مل رہی ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، یقیناً میری قوم نے مجھے جھٹلایا ہے، میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے، کھلا فیصلہ، اور مجھے اور جو ایمان لانے والے میرے ساتھ ہیں انہیں نجات دے۔ پھر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں نجات دی، پھر اس کے بعد ہم نے باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ بلا شبہ اس میں ایک نشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں، اور یقیناً آپ کا رب سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ عاد نے رسولوں کو جھٹلا دیا، قوم عاد نے جب ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو، یقیناً میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، بس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اب ان کو کوئی کتابیں نہیں دی گئی تھیں، فاتقوا اللہ واتقون، یعنی اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، یعنی جیسے میں کرتا ہوں، جو میں کہتا ہوں اس کو مانو، اور میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو جہانوں کے رب کے ذمہ ہے۔ کیا تم ہر اونچے مقام پر لا حاصل ہی ایک یادگار عمارت بناتے ہو، یعنی ایسی عمارتیں کہ جیسا کہ آج کے دور میں آپ دیکھ لیں کہ مونومنٹ ہے، یا اسی طرح سے ان کو بیسک سہولتیں جیسے آج ہمارے کہہ لیں کہ بیسک سہولتیں فیسلٹیز نہیں دی جا رہی، بیسک جیسے ہاسپٹل ہیں بیماری کے لیے، اسی طرح سے تعلیمی ادارے ہیں، وہ نہیں بنائے جاتے، بلکہ ایسی یادگاریں بنائی جاتی ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف ایک دیکھنے والوں کے لیے ہوتا ہے کہ خوبصورت لگتی ہیں، باقی ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو وہ بھی بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے۔ کیا تم ہر اونچے مقام پر لا حاصل ہی ایک یادگار عمارت بناتے ہو، یعنی جسے کچھ ملنے والا نہیں ہے، اور تم بڑے بڑے محل تعمیر کرتے ہو، شاید تم ہمیشہ ہی رہو گے، جیسے آج کل پاکستان میں گورنر ہاؤس، وہ آئے لوگ دیکھیں وزٹ کریں اور چلے جائیں، ہاسپٹل بناتے نہیں ہیں، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، بیسک جو ہے وہ علاج کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، کوئی صحیح ہاسپٹل نہیں ہے، ٹریٹمنٹ کے لیے دوائیاں نہیں ہیں، تو یہ یعنی ساری چیزیں جو ضرورت کی ہیں وہ ملتی نہیں، وہ چیزیں جو دکھاوے کے لیے ہیں وہ بنا رہے ہیں، اور پہلے دور میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم کسی کو پکڑتے ہو تو بے رحم بن کر پکڑتے ہو، بس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور اس ذات سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں ان چیزوں سے مدد پہنچائی جنہیں تم جانتے ہو، اس نے تمہیں جانوروں اور بیٹوں سے بھی مدد دی ہے، اور باغات اور چشموں سے، یقیناً میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہم پر یکساں ہیں، خواہ تم نصیحت کرو یا نصیحت کرنے والوں سے نہ بنو، یہ تو بس پہلے لوگوں کی عادت ہے، اور ہم قطعاً عذاب دینے جانے والے نہیں ہیں۔ ان کہتے تھے کہ ہمیں عذاب تو ہوگا ہی نہیں، بس انہوں نے اسے جٹلا دیا تھا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، بلا شبہ اس پر ایک نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور بلا شبہ آپ کا رب یقیناً سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ اب یہاں سے سمود نے یعنی قوم سمود نے رسولوں کو جٹلایا جب ان سے ان کے بھائی صالح نے کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو، یقیناً میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو جہانوں کے رب کے ذمہ ہے۔ کیا تمہیں ان سب چیزوں میں جو یہاں ہیں مطمئن چھوڑ دیا جائے گا، یعنی جو بھی تم کر رہے ہو تمہیں لگتا ہے کہ ایسے چھوڑ دیا جائے گا، باغوں اور چشموں میں اور کھیتوں اور کھجوروں میں جن کے خوشے نرم و ملائم ہیں، اور تم پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو اس حال میں کہ خوب مہارت رکھنے والے ہو، بس اللہ سے ڈرو، یعنی جو اتنے تم کام کرتے ہو، تمہیں لگتا ہے کہ تم میری بات نہیں سنو گے تو تمہیں ایسے چھوڑ دیا جائے گا، عیاشی کرو گے، باغوں میں رہو گے، خوب کھاؤ پیو گے، ایسا نہیں ہوگا۔ فاتقوا اللہ واتقون، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور حد سے بڑھنے والے لوگوں کے حکم کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا یقیناً تم سحر زدہ لوگوں میں سے، تمہیں جادو ہو گیا ہے، تو تم ہماری ہی جیسے ایک انسان ہو، پس کوئی معجزہ لاؤ اگر تم سچوں میں سے ہو۔ صالح نے کہا یہ ایک اونٹنی ہے، ایک اس کے پانی پینے کی باری ہے اور ایک مقررہ دن تمہارے لیے پانی پینے کی باری ہے، اور اس کو برائی کے ساتھ مت چھونا، پھر تمہیں ایک بڑے دن کا عذاب پکڑ لے گا۔ یہ نشانی تھی کہ اونٹنی کو تم نے چھونا نہیں ہے، اس کو کچھ کرنا نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی، پھر شرمندہ ہو کر رہ گئے تو انہیں عذاب نے پکڑ لیا۔ یقیناً اس میں ضرور ایک نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور یقیناً آپ کا رب سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ یہاں سے قوم لوط یعنی لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے ان کا تذکرہ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ قوم لوط نے رسولوں کو جھٹلایا،
اذ قال لهم اخوهم لوط، جب ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو، یقیناً میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، بس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس کام پر تم سے اجر نہیں مانگتا، یقیناً میرا اجر تو جہانوں کے رب کے ذمہ ہے۔ پہلی امتوں میں پہلے انبیاء جتنے بھی آئے، تبلیغ کرنے کا ایک ہی ان کا طریقہ تھا، وہ کیا؟ توحید اور رسالت، آخرت۔ توحید یعنی اللہ کو مانو، ایک اللہ کو، یہ جو بت کرتے ہو، بتوں کی عبادت کرتے ہو یا بغیر اللہ کی عبادت کرتے ہو، اس کو چھوڑ دو، اور رسول کی بات سنو، فتق اللہ واتیون، یعنی جو بھی رسول تمہیں ملا ہے اس کی اطاعت کرو، جیسے کرتا ہے کہتا ہے ویسے کرتے جاؤ، وہ تمہارے لیے ایک نمونہ ہے، اگزامپل ہے۔ اور آخرت کے بارے میں ڈرایا جاتا تھا کہ اگر تم یعنی دنیا میں اگر تم اچھے اعمال کرو گے جنت ملے گی، برے اعمال کرو گے تو جہنم۔ وما اسألکم علیہ من اجری، اور کبھی بھی انہوں نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی تھی کہ مجھے پیسے چاہیے ہیں، یا میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے تم سے کوئی لگاؤ ہے یا کوئی مجھے بزنس ملے گا، ایسا نہیں تھا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو جہانوں کے رب کے ذمہ ہے۔ کیا تم جہانوں میں سے مردوں کے پاس آتے ہو اور تم چھوڑ دیتے ہو جو تمہارے رب نے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں، بلکہ تم حد سے گزرنے والے ہو۔ یہاں پہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو ہومو سیکچول یعنی مردوں کے ساتھ کرتے تھے، مرد مردوں کے ساتھ، تو وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا کہ تم اپنی بیویوں کو چھوڑ کر تم ایسا کام کرتے ہو، حد سے گزرنے والے لوگ ہو۔ انہوں نے کہا اے لوط اگر تم باز نہ آؤ تو ہم ضرور نکالے گئے لوگوں میں ہو جاؤ، کہ اگر تم باز نہ آئے تو تم ضرور نکالے گئے لوگوں میں ہو جاؤ گے، یعنی ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے۔ اس نے کہا یقیناً میں تمہارے اس کام سے سخت دشمنی رکھنے والوں میں سے ہوں، اے میرے رب مجھے اور میرے گھر والوں کو اس سے نجات دے جو وہ کریں گے۔ تو ہم نے اسے اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دی، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی۔ پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو ہلاک کر دیا، پھر ہم نے ان پر بارش برسائی، زبردست بارش، پس بڑی بری بارش تھی ڈرائے جانے والوں کے لیے، یعنی لائم سٹون، پکے ہوئے سٹون جو تھے، پتھر ان پہ برسائے گئے، اور کہتے ہیں کہ جس پر وہ لگتے جہاں لگتے وہ حصہ چھلنی ہو جاتا تھا۔ ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور بلا شبہ آپ کا رب یقیناً سب پر غالب، نہایت رحم والا ہے۔ ایک ایکا والوں نے رسولوں کو جھٹلایا، یعنی یہ ایک بستی کا نام ہے۔ جب ان سے شعیب علیہ السلام نے کہا کہ تم ڈرتے نہیں ہو، یقیناً میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، پھر اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں اس پر تجھ سے کوئی اجر نہیں مانگتا، یقیناً میرا اجر جہانوں کے رب کے ذمہ ہے۔ ماپ کو پورا کرو اور کم دینے والوں میں سے نہ بنو۔ ان میں کیا برائی تھی؟ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ وزنوا بالقسطاس، آج پاکستان میں دیکھ لیں کیا ہوتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا بندہ بھی کرپشن میں لگا ہوا، چھوٹے سے چھوٹا کاروبار بھی، وہ بھی بزنس مین بھی، شابڑی فروش سے لے کر اس نے بھی، وہ بھی جب فروٹ لینے جائیں آپ تو انہوں نے بھی نیچے وہ جو ترازو ہوتا ہے اس کے نیچے کچھ نہ کچھ لگایا ہوتا ہے، مقناطیس ٹائپ کچھ لگایا ہوتا ہے، وہ بھی یعنی چھوٹے سے چھوٹا بندہ بھی فراڈ کرنے میں لگا ہے۔ ہر برائی امت مسلمہ میں موجود ہے، شکر کریں اس کے باوجود کہ کوئی عذاب نہیں آتا۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور سیدھے ترازو سے وزن کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ کرو، اور زمین میں فساد برپا کرنے والے بن کر نہ رہو، اور اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کی اور پہلی نسلوں کو بھی۔ اور انہوں نے کہا یقیناً تم سحر زدہ لوگوں میں سے ہو، جادوگر ہو، اور تم نہیں ہو مگر ہم جیسے ہی ایک انسان، اور بے شک ہم تمہیں یقیناً جھوٹوں میں سے سمجھتے ہیں، سو ہم پر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دو اگر تم سچے لوگوں میں سے ہو۔ شعیب علیہ السلام نے کہا میرا رب زیادہ جانتا ہے جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو۔ سو انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو ان کو سائبان کے دن والے عذاب نے پکڑ لیا، یعنی امبریلا والا کوئی عذاب، ایسے تھا جیسے امبریلا ہوتی ہے، یقیناً وہ بہت بڑے دن کا عذاب تھا۔ بلا شبہ اس میں یقیناً ایک نشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور بلا شبہ آپ کا رب یقیناً سب پر غالب، نہایت رحم والا ہے، اور یقیناً جہانوں کا رب کا نازل کیا ہوا کلام ہے، اسے روح الامین لے کر اترا ہے آپ کے دل پر تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہوں، واضح عربی زبان میں۔ تو عربی زبان جو ہے وہ آسان ترین زبان ہے، قرآن کو سمجھنا آسان ہے۔ آپ میتھ کو سمجھ سکتے ہیں،
کیا میتھ آسان ہے؟ کتنے سال میتھ کو انسان پڑھتا ہے، سائنس کو کتنے سال پڑھتے ہیں، یعنی 16-17 سال تو لگ جاتے ہیں نا سائنس پڑھتے ہوئے، سیکھتے ہوئے، پھر جا کے MBBS انسان بنتا ہے۔ فزکس دیکھ لیں، یعنی کوئی بھی ایسی آپ دیکھ لیں ٹاپک جو مضامین ہے، شروع سے جب انسان پڑھتا ہے تو پھر اس کو کتنے سال لگاتے ہیں۔ اور ہم قرآن کو سیکھنے میں لگائیں تو ہم کہتے ہیں ایک مہینے کے اندر اندر میرا بچہ جو ہے نا وہ حافظ قرآن بن جائے، ایک مہینے کے اندر اندر میرے بچے کو پورا قرآن آنا چاہیے، ایک مہینے کے اندر اندر قاعدہ ختم کرنا چاہیے۔ تو دیکھیں کہ حالانکہ قرآن جو ہے عربی زبان جو ہے واضح ہے، آسان ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اس کو آسان زبان بنایا ہے، کوئی سے نصیحت پکڑنے والا۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور بلا شبہ یقیناً پہلے لوگوں کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اور کیا ان کے لیے یہ ایک نشانی نہیں کہ اسے بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں؟ یعنی اگر ہم اسے کسی اجمی پر اتارتے بس وہ اسے پڑھ کر ان کو سناتا تو وہ اس پر ایمان لانے والے نہ بنتے۔ یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کی نشانیوں کے بارے میں جانتے تھے، مانتے تھے، ان کو پتا تھا، اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ اس قرآن پہ عمل نہیں کیا۔ فقرأہ علیہم، بس وہ اسے پڑھ کر ان کو سناتا تو وہ اس پر ایمان لانے والے نہ بنتے۔ اسی طرح ہم نے اس انکار کو مجرموں کے دل میں داخل کر دیا ہے، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں، پھر وہ اچانک ان پر آئے گا اور وہ سمجھتے نہ ہوں گے، تو وہ کہیں گے کہ کیا ہم مہلت دیے جائیں گے؟ تو کیا وہ ہمارے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں؟ تو کیا تو نے دیکھا اگر ہم انہیں کئی برسوں تک فائدہ دیں پھر بھی وہ چیز ان پر آ جائے جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا تھا تو ان کے کس کام آئے گا وہ جو فائدہ دیے جاتے تھے؟ اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس کے لیے کئی ڈرانے والے تھے۔ یعنی پہلے جو جتنے بھی انبیاء آئے تو بغیر نبی کے پہلے تو ایسا نہیں ہے کہ کسی نے کوئی بستی ہے اور وہاں پہ ایسے ہی عذاب آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے نہیں، بلکہ اس میں ایک رسول بھیجا جاتا، وہ تبلیغ کرتا، کئی سال تبلیغ کرتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو لے لیں، 950 سال تبلیغ کی، پھر جا کے ان پہ عذاب آیا۔ ذکر وما کننا ظالمین، یاد دہانی کے لیے، اور ہم کبھی ظلم کرنے والے نہیں تھے۔ اور اس قرآن کو شیاطین لے کر نہیں اترے اور نہ ہی یہ ان کے لائق ہے اور نہ ہی وہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں، یقیناً وہ اس کے سننے ہی سے دور رکھے گئے ہیں۔ سو آپ اللہ کے ساتھ دوسرے کسی معبود کو نہ پکاریں، پھر آپ بھی سزا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہ آیت ہے ہم سب کے لیے، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ، اور آپ مومنوں میں سے جو آپ کے پیچھے چلیں ان کے لیے اپنے بازو جھکائے رکھیں، ان کے ساتھ نرمی سے، پیار سے، محبت سے رہیں، ان کو اپنی جماعت کے ساتھ لے کے چلیں۔ پھر اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں تو آپ کہہ دیں یقیناً میں ان کاموں سے بیزار ہوں جو تم کرتے ہو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور آپ سب پر غالب نہایت رحم پر بھروسہ رکھیں، جو آپ کو دیکھتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اور جب سجدہ کرنے والوں میں آپ کو پھرنے کو بھی، اور سجدہ کرنے والوں میں آپ کے پھرنے کو بھی، یقیناً وہ سب کچھ سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ وہ ہر زبردست جھوٹے سخت گناہ گار پر اترتے ہیں۔ شیطان جو ہے نا کس پر آتے ہیں؟ جھوٹے پر۔ وہ سنی ہوئی بات لا ڈالتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں، اور شاعروں کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلتے ہیں۔ اب اس صورت کو جو آپ پڑھ رہے ہیں شعراء ہے، اس کا مطلب ہے شاعر یعنی شعراء جمع ہے ایک شاعر کی، تو شاعروں کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلتے ہیں۔ آپ اگر دیکھتے ہیں تو اکثر جو شعراء ہیں، شاعر جو ہیں، اکثر وہ ان کی پوئٹری اگر آپ پڑھیں تو کس پہ ہوتی ہے؟ عورتوں کی زلفوں پہ، عورتوں کے زلفوں کا لہرانا، اس کا کیسے چلنا، ان کا پھرنا، ان کا کیسا، ان کی ادائیں، یہ ساری یعنی اکثر شاعر، اور یا پھر ہوتی ہے سمندروں، دریاؤں، ہواؤں، پانی پہ ان کی شاعری، یا بڑے وہ سیڈ شاعری ہوتی ہے، کسی نے دل توڑا تو کیا کیا۔ تو یہ اس طرح سے اکثر جو شعراء ہے، میں سب کی بات نہیں کر رہی ہوں، ان میں اچھے جو شعراء ہیں ان میں ان میں علامہ اقبال رحمہ اللہ وہ بھی آتے ہیں۔ ان کی اگر آپ پوئٹری دیکھیں تو ایسی ہے کہ جس میں
یعنی جو آپ کو دین کے قریب لے کے آتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اور اس کی نشانیاں اور اس کے بارے میں، اسی طرح سے سجدے، قیام اور اس کے بارے میں، یعنی اچھی پوئٹری بھی، اچھے پوئٹ بھی ہیں، سارے ایک جیسے نہیں ہیں۔ تو اکثر یہاں پہ کیا کہا گیا، شاعروں کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلتے ہیں۔ اب ان کے جو فالوور ہیں، جو ان کو سننے والے ہیں، جہاں پہ ان کی محفلیں ہوتی ہیں، وہ بٹکے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس محفل میں کیا لوگ واہ 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 کر رہے ہوتے ہیں، اور کس طرح کے گیدرنگ ہوتی ہے کہ مخلوط، یعنی سارے وہاں پہ کٹھے، عورت اور مرد سارے کٹھے بیٹھے ہوتے ہیں اور تکیے اور محفلیں لگا کے وہاں پہ۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ جو ان کے فالوورز ہیں وہ بہکے ہوئے لوگ ہیں۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ یقیناً وہ ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں، اور یقیناً وہ کہتے ہیں جو وہ کرتے نہیں ہیں۔ اور دیکھیں کہ وہ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا، اور انہوں نے بدلہ دیا اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا، اور جنہوں نے ظلم کیا وہ جلد ہی جان لیں گے کہ وہ کس لوٹنے کی جگہ پر لوٹ کر جانے والے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔